اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زخمی کیا گیا، اور اسی میں پھر ایسا بھی ہوا۔ بس گفتگو اختتام کی طرف جاری ہے۔ اللہ کسی کو احساس پیدا کر دے، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے۔ گانوں کی یہ محفلیں سجانے والوں، عورتوں سے غزلیں سن کر کے لطف اندوز ہونے والوں، کرکٹ کے میدان میں ڈوب کر آخرت کا میدان بھول جانے والوں، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان احد میں ڈٹ گئے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں سے میرے نبی کے چچا جن سے حضور بہت محبت کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی، حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی، اور بھی صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن جب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو ایک عورت نے امیر حمزہ کی ناک کاٹی، کان کاٹی، ہونٹ کاٹے، انگلیاں کاٹی، اس لیے کہ اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ تو اس نے منت مانی تھی کہ حمزہ اگر قتل ہوئے تو میں اس کے اعضاء کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنوں گی۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا، اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا گیا۔ یہ 5 وقت کی نماز تب اپنے گھر پہنچی، یہ قرآن تب اپنے گھر پہنچا، یہ داڑھی کا تصور تب اپنے گھر پہنچا۔ حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا، حضرت زبیر سے، زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا، بہن ہے نا، برداشت نہیں کر سکے گی، بہت تڑپے گی، اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا۔ حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا، امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی، دیکھ نہیں سکو گی۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا، زبیر ہٹ، اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں۔ اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا، حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا، ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا۔ یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے، ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے، تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اس دین کو جو غلبہ ملا ہے، اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی، ان کی اہل بیت کی، ان کے گھر والوں کی۔ جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا، حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی، حضرت زبیر ابن عوام کے پاس آنے لگی، میرے بیٹے زبیر، مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے، اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 2 دوپٹے، سوتی دوپٹے، کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے، وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں۔ آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی، تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں، اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں، وہ احد کے شہداء ہیں۔ حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے، حضرت زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں، اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی، یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے، ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو، حمزہ کو آپ کفن دے دیں۔ سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے، اور ہاتھ میں لے کر کے
میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے. میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا, مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا, صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا. ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی. جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے. مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں, نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی, اتار دے کپڑے. حضرت مصعب نے کہا دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اتار دیے کپڑے, ٹانٹ پہن لیا. ٹانٹ پہن کر کے آئے, حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو, اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے. سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹانٹ پہن لیا ہے. مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر, مدینہ شریف میں حضور نے ان کو دین کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا. ان کے کردار سے اللہ کا دین مدینہ منورہ میں پھیلا. حضور سے پہلے, سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ گئے تھے تبلیغ کے لیے. انہوں نے مدینہ منورہ میں محنتیں کی تھی, ٹانٹ پہنا حضور کے عشق میں. تو سرکار کہتے ہیں پھوپھی جان یہ میرا صحابی جس نے میرے عشق میں ٹانٹ پہنا تھا, اگر اجازت دو تو ایک دوپٹہ کا کپڑا حمزہ کے لیے اور ایک دوپٹے کا کپڑا جناب مصعب کے لیے. حضرت صفیہ نے کہا حضور آپ مالک و مختار ہیں, میں نے کپڑا دے دیا, اب آپ جو چاہے کریں. سرکار نے کہا لے جاؤ اور ان دونوں دوپٹوں کو دونوں لاشوں پہ ڈال دو. صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے. سر چھپاتے ہیں تو پیر اور پیر چھپاتے ہیں تو سر, کیا کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. اور اسی حالت میں میرے آقا کے صحابہ کو دفن کر دیا گیا. اوروں کو تو کفن بھی نہیں ملا. اب آپ مجھے بتائیں ان محنتوں کا, ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے, کیا نتیجہ دیا ہے؟ یہی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں. ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے, جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر, اس کے لیے ٹائم ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو, اللہ کے احسانات کو یاد کرو. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی. وہ خدا جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی, ہاں جس نے ہمیں خوبصورت بیوی دی, خوبصورت بچے دیے, جس نے روزی دی, کاروبار دیا, سب کچھ تو اس نے عطا کیا. سب کے لیے ٹائم ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں.